بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21 جنوری بروز جمعہ ہم بات کریں گے صدارتی نظام کے حوالے سے۔ پارلیمنٹ میں بھی صدارتی جو نظام ہے اس کی گونج نے آج اپوزیشن کو تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے، اور صدارتی نظام کیونکہ پوری قوم کی آواز ہے، کیسے آج بڑی سیاسی جماعتیں، اپوزیشن کی بڑی سیاسی جماعتوں نے نہ صرف قراردادیں پیش کی ہیں اور صدارتی نظام کے خلاف، بلکہ کھل کر صدارتی نظام کے سامنے آ گئے ہیں، اور معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے۔ اب پتہ چلا ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر صدارتی نظام کے حق میں جو کمپین تھی، اس میں اگر کسی کا کوئی کردار نہیں تھا تو وہ یہ اپوزیشن ہے۔ بڑا معاملہ دلچسپ ہو گیا، بڑی اہم تفصیلات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے ہم دو اور ایشوز پر بات کریں گے۔ ایک تو محکمہ سندھ میں کروڑوں روپے کی کرپشن کا معاملہ ہے۔ محکمہ ایجوکیشن کی گاڑیاں ہیں جو سابق وزراء پاکستان پیپلز پارٹی کے آج بھی انجوائے کر رہے ہیں، اور اس پر ایک نیا سکینڈل سامنے آیا ہے۔ نسلہ ٹاور کیس میں معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے۔ نسلہ ٹاور کیس آپ جانتے ہیں کہ وہ زرداری مافیا کے خاص لوگوں کے خلاف ہے۔ زرداری مافیا نہیں چاہتا کہ ان کے خاص لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی ہو۔ زرداری مافیا نے عام پولیس کو، سندھ پولیس کو کہا، سپریم کورٹ کے احکامات تھے، سپریم کورٹ کے احکامات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے عام پولیس کو کہا کہ آپ مقدمہ درج کریں۔ مقدمہ درج کرنے کے بعد دو ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ ایک پہلے گرفتار تھے سابق سندھی مسلم سوسائٹی کے سابق اعزازی سیکرٹری نوید بشیر، اور آج پولیس نے، فیروز آباد پولیس نے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر KMC وسیم مغل کو گرفتار کیا۔ دونوں ملزمان کو لے کر پولیس عدالتوں کے چکر لگاتی رہی، کبھی کسی ایک عدالت میں جائے کہ ہمیں ریمانڈ چاہیے، کبھی دوسری عدالت میں جائے کہ ہمیں ریمانڈ چاہیے۔ ریمانڈ کے لیے وہ کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت، وہ اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ کوئی عدالت ریمانڈ دینے کو تیار نہیں تھی۔ پولیس حکام صبح سے ملزموں کو لے کر عدالتوں کے چکر لگاتے رہے۔ پولیس نے جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی کی عدالت سے رجوع کیا اور ان کو وہاں پر پیش کیا۔ عدالت نے تفتیشی افسر کو اینٹی کرپشن عدالت سے رجوع کرنے کا حکم دیا۔ اینٹی کرپشن عدالت کے جج کی رخصت کے باعث ملزمان کو لنک عدالت میں پیش کیا گیا۔ لنک عدالت ڈسٹرکٹ جج جنوبی نے ملزمان کا ریمانڈ دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کو اینٹی کرپشن کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کرنے کا سرے سے اختیار ہی نہیں ہے۔ پولیس ملزمان کو کہاں پیش کرے؟ تفتیشی افسر نے ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر سے رجوع کر لیا۔ کوئی عدالت ان طاقتور ملزمان کا ریمانڈ دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ وہ ملزمان ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی روشنی میں گرفتار کیے گئے تھے، اور وہ ملزمان، ان میں سے پہلے ایک بڑا ملزم تھا جو اپنے آپ کو ہتھکڑی نہیں لگوانا چاہتا تھا، اس کو گرفتار کر کے ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا تھا، اور عدالت نے اس کو وہیں پہ اس کو ڈسچارج کر دیا تھا مقدمے سے۔ اور آج یہ اور دو بڑے ملزمان ہیں جن کا کوئی عدالت نہیں دینا چاہتی، ریمانڈ نہیں دینا چاہتی، اور یہ معاملہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے۔ اور یہ سندھ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر جو ایک نظام ہے، الٹی گنگا بہتی ہے، اور یہ ایک بدقسمتی ہے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے، اور یہ محکمہ تعلیم سندھ کا 2 کروڑ سے زائد مالیت کی گاڑیاں سابق وزراء کے پاس ہونے کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ محکمہ تعلیم سندھ نے 2 کروڑ سے زائد مالیت گاڑیوں کے حوالے سے جو چیف سیکرٹری ہے اس کو 12 گاڑیاں واپس کرنے کے لیے چیف سیکرٹری کو خط لکھ دیا ہے اور مدد طلب کر لی ہے۔ چیف سیکرٹری کو سابق وزراء اور افسران کے خلاف شکایت کمپلینٹ دائر کی ہے۔ ذرائع کے مطابق سابق وزیر تعلیم جام مہتاب ڈار کے پاس GSD 948 اور GSD 157 ٹویوٹا کرولا گاڑیاں موجود ہیں، اور ان کو جو ہے وہ یہ گاڑیاں انہوں نے جہاں واپس کرنی تھیں اپنے محکمہ کو، وہ واپس کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ دوسری طرف جو باقی اس میں لوگ ہیں، اس میں سابق وزیر تعلیم سعید غنی نے پجیرو G352 واپس نہیں کی، اور یہ پجیرو ان کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ سابق اسپیشل سیکرٹری رفیع حلیم کے پاس GSE 617 کرولا ہے، اور سابق وزیر کا سٹاف افسر خادم لغاری کے پاس GS 5733 آلٹو ہے، انہوں نے بھی واپس کرنے سے انکار کیا ہوا ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ نثار کھوڑو کے ذاتی PRO اعجاز جونیجو کے پاس GSE 059 کرولا ہے۔ اعجاز جونیجو کے لیے پٹرول اخراجات بھی محکمہ تعلیم ادا کرتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ اندھیر نگری ہے، یہ وہ نظام ہے جس نظام کو یہ بچانا چاہتے ہیں، یہ وہ کرپشن ہے جس کو یہ بچانا چاہتے ہیں۔ دونوں جماعتوں نے، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے مل کر 2010 میں 18ویں ترمیم کر کے آئین میں
اپنی جو دو جماعتوں کا مکمکات تھا اس کو لیگلائز کیا، اور جمہوریت کا چہرہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جمہوریت اس دن انہوں نے ختم کر دی تھی۔ پارلیمانی نظام اس دن انہوں نے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا تھا جس دن انہوں نے 18ویں ترمیم پاس کی تھی، منظور کی تھی، کیونکہ 18ویں ترمیم نے بیسک جو آئین تھا، جو اس وقت کی لیجسلیشن تھی، 1972 کا انٹرم آئین ہو یا 1973 کا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہو، اس وقت کی لیجسلیشن تھی، جو ان کی اپروچ تھی، وہ جس طرح کی پارلیمنٹ، جس طرح کا جمہوری نظام پاکستان میں چاہتے تھے، اس کو کلیتاً اٹھا کر پھینک دیا اور زرداری اور نواز شریف کا نظام رائج کر دیا، جس میں زرداری کو سندھ میں کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور جو نواز شریف ہے اس کو پنجاب میں کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ یہ ایک نظام تھا مکمکا کا، اور وہی نظام ہے کہ آج یہ اتنے بڑے بڑے افسران ہیں اور یہ آج بھی گاڑیاں لیے پھرتے ہیں۔ اب سعید غنی سے کوئی بات پوچھے، وہ پریس کانفرنس کرنے کو تو وہ 2 گھنٹے کی تقریر کر ڈالیں گے، لیکن ان کا اصل چہرہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ پھر آج بڑی گونج تھی صدارتی نظام کی، اور آج جو پارلیمنٹ کا اجلاس تھا اور اس میں قومی اسمبلی میں بڑی سخت جملے بولے گئے ہیں صدارتی نظام کے خلاف۔ ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی جو رہنما ہیں وہ شیری رحمان، انہوں نے اس کے اوپر بڑی تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ڈکٹیٹرشپ کا نظام ہے۔ دوسری طرف سیکرٹری جنرل احسن اقبال نے، مسلم لیگ نون کے جو سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے آئین، وفاقی پارلیمانی نظام میں کسی قسم کی مداخلت اور رد و بدل کو قبول نہیں کریں گے۔ ہر شہری اپنے اس آئین اور وفاقی پارلیمانی نظام کے دفاع کے لیے سیسا پلائی دیوار بن جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مطالعہ پاکستان کا لیکچر نہیں، بلکہ ہم پاکستان کی روح کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کے وفاق کے بارے میں کون لوگ اس طرح کی خبریں چلاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان کا پارلیمانی نظام جو سیاسی جماعتوں اور قیادت کو عوام کا جواب دہ ٹھہراتا ہے، جبکہ صدارتی نظام ایک ڈکٹیٹر پیدا کرتا ہے اور کسی بھی لحاظ سے موضوع نہیں ہے۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کے جمہوری نظام میں آپ لوگ جواب دہ ہو یا امریکہ کا صدر جواب دہ ہے، کوئی ان سے سوال کرے کہ جن ممالک میں صدارتی نظام ہے وہ سب سے بڑی جمہوریت ہیں یا آپ سب سے بڑی جمہوریت ہیں جو باتیں جمہوریت کی کرتے ہیں؟ اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے یہ چوری کی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں آپ عمران خان کی بیوی تو جادو ٹونا کرتی ہے، فلاں کرتی ہے، تو یہ تو آپ کا کردار ہے۔ آپ کس جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، قوم کو بیوقوف بناتے ہیں۔ کیا پاکستان کا جو 1962 کا آئین تھا، جو صدارتی طرز حکومت کی بات کرتا تھا، کیا وہ غلط تھا؟ کیا آپ اس آئین کو جھٹلا رہے ہیں؟ آپ نے اپنے مفادات کا نام، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے آپ کو تو بلیک میلنگ، آپ نے تو وزیر اعظم بنانا ہے تو وہ انہی لوگوں سے، انہی جو ایم این ایز ہیں انہی سے ہوگا۔ عوام کی تو اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ عوام اگر نواز شریف کو نہیں بنانا چاہتے تھے وزیر اعظم، تو کیونکہ آپ کے پاس مسلم لیگ نون کے پاس میجورٹی تھی تو آپ نے اس کو وزیر اعظم بنا دیا۔ تو اگر عوام یوسف رضا گیلانی کو نہیں بنانا چاہتی تھی تو وہ بن گئے۔ تو یہ جو معاملہ ہے، انڈائریکٹ طریقے سے جو ان لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، اس کا تماشا بند ہونا چاہیے۔ ان کو بڑی تکلیف ہے۔ انہوں نے کہا، احسن اقبال کہتے ہیں کہ پاکستان کو تجربہ گاہ نہیں بنایا جا سکتا۔ جب کسی کا دل ایک نئے نظام کا فارمولہ پیش کر دے، دیگر اقوام نے سیاسی استحکام اور پالیسیوں کے تسلسل سے ترقی کی اور ہم نے ان سارے معاملات کو جو ہے اس کے اوپر ہم آج بھی کنفیوز ہیں۔ نون لیگ نے صدارتی نظام کے خلاف قرارداد قومی اسمبلی میں جمع کروا دی۔ قرارداد جمع کروانے والوں میں شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال اور دیگر اراکین مسلم لیگ نون نے یہ قرارداد جمع کروائی ہے۔ جمع کروائی گئی قرارداد میں پارلیمانی نظام کو پاکستان کی سالمیت کے لیے لازمی جزو قرار دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ پارلیمانی نظام کے بغیر کبھی بھی پاکستان میں سالمیت نہیں آ سکتی اور پاکستان خود مختار ریاست کے طور پر ترقی نہیں کر سکتا اور عوام کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، ان سب کی طرف سے یہ کہا گیا اس قرارداد میں، یہ بیسیکلی قرارداد کہاں سے آئی؟ یہ قرارداد آئی ہے مسلم لیگ نون کی جو سینئر قیادت ہے ان کی طرف سے۔ اب مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت جانتی ہے، وہ مریم نواز ہو یا نواز شریف، ان کو یہ تو پتہ ہے کہ ہم گھوڑے خریدیں گے، گھوڑے خرید کے ہم اسمبلی میں لے آئیں گے، پیسہ اپنا لگائیں گے اور اس کے بعد نواز شریف ڈائریکٹ ان کو وہی گھوڑے جن کو انہوں نے خریدا تھا وہ خریدنے کے بعد یہ ان کو وزیر اعظم بنا دیں گے، یا مریم نواز کو، اللہ نہ کرے، ایک بات میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں
تو یہ ان کو اگر آپ اتنی پاپولر لیڈر ہیں، اگر نواز شریف کو واقعی قوم چاہتی ہے کہ وہ واپس آ جائیں، وہ پاکستان کے مسائل حل کریں، وہ پاکستان کی بقا کی بات کریں، پاکستان کی سالمیت کے لیے کیس لڑیں، تو پھر آئیں نا قوم کے سامنے، پھر ان کو صدارتی امیدوار بنائیں۔ پہلے تو عدالتوں سے NRO لیں نا، اس کے بعد آپ ان کو صدارتی امیدوار بنائیں، پھر پتہ چل جائے گا کہ جو ان کی اوقات ہے اور ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ ساری دنیا کے سامنے آ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جو صدارتی نظام سے متعلق جو باتیں ہو رہی ہیں، صدارتی نظام کی وجہ سے ملک کا ایک ٹکڑا ہاتھ سے نکل گیا، ان کو نظر آ رہا ہے ان کے لیڈر جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کل زرداری کی تعریفیں کرتے تھے، آج تنقید کر رہے ہیں، یہ کل عمران خان پر بھی تنقید کرتے نظر آئیں گے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ہر شہری پارلیمانی نظام کا دفاع کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ادارہ یا فرد ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتا، ہمیں مل کر ملک کے مسائل حل کرنا ہوں گے، اور وزیر اعظم کا پوزیشن سے نہ ملنا پارلیمانی طرز عمل نہیں، بل ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم پارلیمانی نظام میں رد و بدل نہیں کرنے دیں گے، پاکستان کو تجربہ گاہ نہیں بنائیں گے، پاکستان کا ہر شہری پارلیمانی نظام کے لیے ڈٹ جائے گا۔ میں تو اس پارلیمانی نظام، جو آپ جس کو پارلیمانی نظام کہتے ہیں، میں تو آج بطور پاکستانی شہری اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اگر صدارتی نظام آتا ہے تو اس کے لیے میں اپنا ووٹ صدارتی نظام کو دوں گا۔ آپ کے پارلیمانی نظام کے لیے میں کبھی بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار نہیں بننے والا، اور میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کا، اور آپ بھی جو ہے وہ میری اس بات کو سیکنڈ کریں گے، کیونکہ اب یہ معاملہ کسی بڑے لیول پر چلا گیا ہے، اس وجہ سے یہ ڈرے ہوئے ہیں اور یہ قراردادیں لے کر آئے ہیں۔ یہ کوئی سوشل میڈیا تک بات نہیں رہی، بات بہت آگے چلی گئی ہے، تب ہی ان کو قراردادیں لے کر آنی پڑی ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔